ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حمد و ثنا اللہ کے واسطے جو خالق مالک وحدہ لا شریک ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کہ جس ذات پر درود بھیجنا بندے کے اپنے مقام مرتبہ رحمت برکت کو بڑھا دیتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کائنات میں ہزاروں قسم کے ادیان ہیں، سینکڑوں باطل نظام ہیں، ان سارے نظاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو مخاطب کیا جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے۔ اور ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنا یہ ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کے عظیم المرتبہ ہونے کی ایک علامت بھی ہے کہ کسی دوسرے کو ذکر نہیں کہ ایسی خیر والی باتوں کے لیے کہ جس میں ایک مومن کی، ایک ایمان والے کی بھلائی اور اس کی آخرت اور دنیا کی اچھائی پائی جاتی ہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی آیت کی ابتدا میں یا ایھا الذین آمنوا فرماتے تو ہم ایسے بیٹھ جاتے، ایسے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، اگر ہم نے حرکت کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ کیوں کہ اب کوئی ایسا بیان، ایسا فرمان، ایسا حکم، ایسی نصیحت آنے والی ہے کہ جس میں انسان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ۔ اور یہ یا ایھا الذین آمنوا تقریباً 90 سے 95 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، مخاطب کیا ہے۔ ایک ہے کہ ادنا آدمی بڑی ذات کو، عظیم مرتبے والے شخص کو مخاطب کرتا ہے کہ میری بات سنیں، یہ معمول کی باتیں ہیں۔ اور جب اللہ رب کائنات کسی کو مخاطب کرتا ہے، کسی سے بات کرنا چاہتا ہے، کسی سے خطاب کرتا ہے، تو وہ ایک عظیم بات ہے کہ وہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی، وہ بات کوئی عام بات نہیں ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مکہ میں اتری یا مدینہ میں، کتنے لوگ تھے وہاں پر؟ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں اکثر اوقات اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا ذکر کیا کہ اے لوگو، اے کائنات میں رہنے والوں۔ اور جتنی بھی مدنی آیات ہیں اس میں جہاں پر خطاب آیا اکثر تو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خصوصی خطاب کیا اللہ تعالیٰ۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے۔ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، گمان سے بچو، کسی کے بارے میں ایک نظریہ سوچ بنانے سے بچو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی عمل کے، اپنے آپ سوچ کر
ان بعض الظن اسم، کیوں کہ بعض ظن ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ اچھا ظن، اچھا گمان، اچھی بات کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا خیال رکھنا، اچھا خیال کرنا، اور برا سوچنا، اس کے بارے میں ایک نظریہ بنا لینا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے، بغیر کسی کے عمل کے، دور سے بیٹھی فیصلہ جاری کر دینے کہ یہ تو ہے ہی اس طرح کا، اور پھر اس کی بدخواہی کی جائے، اس کے بارے میں باتیں کی جائیں، اس کی چغلی غیبت اس کی جائے، اس پر بہتان بازی کی جائے، اور سب سے بڑی جھوٹی بات اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو کہا۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ بدگمانی کرنا سب سے جھوٹی بات ہے۔ وہ جی میں فلاں کے پاس گیا تھا، اس نے صحیح طرح میرا خیال ہی نہیں کیا، وہ پتہ ہے مجھ سے جلتا ہے، وہ پتہ ہے مجھ سے کڑتا ہے، وہ میرے خلاف ہے، میرے بارے میں اس کی سوچ غلط ہے، وہ میرا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ بھئی تجھے کیسے پتہ چل گیا اس کے دل کے حال کا؟ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے وہ تجھ سے زیادہ پریشان ہو۔ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، میں مانگنے چلا گیا ادھار کے لیے، آگے اس بھائی نے کہا جی لو میرے پاس نہیں ہے جی، میں گھر بیٹھا گمان کر کے بیٹھا ہوں، کیا جی آج مجھے ضرورت پڑی، اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ گاڑیاں بھی آ گئی، فلاں چیز بھی آ گئی، فلاں چیز بھی آ گئی۔ بھائی پہلے تو اپنی جیب تو سوچ کہ تیری جیب میں وہ رقم نہیں ہے جو تجھے مطلوب ہے، اور تیرا گمان کیا کہتا ہے، تیری سوچ کیا کہتی ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کیا چیز ہے تیرے بارے میں کہ وہ تجھے ادھار دینے پر آتے، اس طرح وہ تجھ سے زیادہ طاقت بیٹھا ہو۔ مثبت سوچ، بدگمانی میں منفی سوچ آتی ہے کہ برا سوچنا، خلاف سوچنا، اور اچھے گمان میں مثبت سوچ آتی ہے کہ اس کے بارے میں اپنے سے بہتر سوچا جائے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ پریشان حال ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ چیز مطلوبہ نہ ہو، اس سے کیا بندہ خود بھی مطمئن، آگے والا بندہ بھی، اس کے بارے میں اس کے خیال، اس کی سوچ غلط نہیں ہوگی کہ وہ گناہ گار ہو۔ اب اس سے آگے والی بات، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اب غیبت کیا ہے، ایک چیز اس میں بیان کرنا ضروری ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کسے غیبت کہتے ہیں۔ نمبر 2 چغلی، جس سے ہم عام روٹین میں کہتے ہیں، چغلی اور غیبت کو ہم نے کیا کر دیا، مکس کر دیا۔ نمبر 3 بہتان۔ یہ 3 چیزیں یہاں پر علیحدہ علیحدہ کرنا لازمی امر ہے۔ اب سب سے پہلے غیبت، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ غیبت نہیں کرنی ایک دوسرے کی، کیوں کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، بس تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم اسے پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت بھی نہ کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مل غیبت، کہ اے اللہ کے نبی غیبت کیا چیز ہے، غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تیرا اپنے بھائی کے بارے میں اس بات کا ذکر کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہے، کہ ایک خامی، ایک کوتاہی، ایک غلطی، ایک کمی اس میں پائی جاتی ہے، اور تو بیٹھا کھڑا لوگوں کو بتا رہا کہ فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، اس کا عیب، اس کی کمی، اس کی کوتاہی کو دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا، یہ غیبت ہے، کہ وہ چیز جو وہ ناپسند کرتا ہے۔ سوال کے آگے سے عقیدہ کہا گیا، سوال کیا گیا اِن کَانَ فِیہِ مَا أَقُولُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ چیز اس شخص میں پائی جاتی ہو جس کا میں لوگوں کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، جو میں لوگوں کو بیان کر رہا ہوں، تو فرمایا اِن کَانَ فِیہِ فَقَدْ، اگر وہ چیز اس میں پائی جاتی ہے، وہ کمی، وہ کوتاہی، وہ چیز، وہ عیب اس میں پایا جاتا ہے، فَقَدْ، تو پھر تو نے اس کی غیبت کی۔ میں کیا کرتا ہوں، ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اس سے محفوظ کرے، کہ یار ہے تو بات غلط، چغلی بن جاتی ہے، لیکن یہ فلاں پائی جاتی ہے، فلاں شخص ایسے کر رہا ہے، نامزد کر کے بیان کرنا۔ ایک ہے کسی کی بات بیان کی، اس کو نامزد نہیں کیا، یار لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ہے مجمل سی بات، مبہم سی بات۔
کہ ایک یہ معاشرتی عیب پایا جاتا ہے معاشرے میں کہ جس کا نہ ہونا معاشرے کے لیے بہتر ہے. ایک ہے کہ یہ فلاں شخص اس طرح کرتا ہے، دیکھو اس کا حال کیا ہے، بنتا بڑا ہے اپنے آپ میں لیکن کام اس کے یہ. ان کانا فیہ فقط اغتبتہ ہو، اگر وہ عیب، وہ کمی، وہ کوتاہی اس شخص میں پائی جاتی ہے جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے، جو وہ بات کر رہا ہے، تو نے غیبت کی. اور جس نے غیبت کی اس نے کیا کیا؟ اپنے بردہ بھائی کا گوشت کھایا، وہ ایسے مترادف ہے. اور پھر فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اگلی بات، اگر وہ عیب اس شخص میں نہیں پایا جاتا، اگر وہ عیب، وہ چیز، وہ بات جو تذکرہ تو کر رہا ہے اس میں نہیں ہے، فقط بہتا ہو، تو نے اس پر بہتان لگا دیا، اس کے ذمہ ایک جھوٹی بات لگا دی، وہ کر نہیں رہا وہ کام، وہ عیب اس میں پایا نہیں جاتا، تو نے کہا یہ تو ایسے ہی. اور ہم یہ بھی عام روٹین میں کر جاتے ہیں. مثلا کسی بندے سے کوئی مسئلہ بن گیا، اس محکمے کے ہر شخص کو ہی ہم کہتے ہیں ہے ہی ایسا محکمہ، اس میں سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہم غور کریں تو اپنی زندگی میں، اپنی زبانوں پر، اپنے عمل میں، ایک بندے نے ہمارے کسی محکمے کے ایک بندے نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی، کوئی کمی کوتاہی کی، زیادتی کی، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور تذکرہ خیر و شر میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یار یہ جو فلاں بندے ہیں، فلاں طرح کے لوگ جو ہیں، فلاں محکمہ، فلاں کام کرنے والے، یہ ہیں ہی ایسے چور ہیں اور فراڈ ہی کرتے ہیں سارے. بھائی ذرا سوچ تو صحیح، فلاں جماعت، فلاں ادارہ، فلاں چیز، فلاں کام کرنے والے، فلاں مزدور، یہ ہوتے ہی ایسے ہیں. بھائی تو کدھر جا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے تو؟ ایک ہی معاشرے میں ایک تقویٰ کی اخیر انتہا پر ہوگا اور ایک گناہ کی انتہا پر ہوگا، اور تو نے سب کو ایک ہی برابر رکھ دی. تو اس میں کیا آ گیا کہ جن میں وہ عیب پایا جاتا ہے، جن میں وہ بات پائی جاتی ہے، اس کی تو نے غیبت کر دی، جس کا تذکرہ کر رہا ہے تو. اور جس میں وہ عیب نہیں پایا جاتا، وہ بات نہیں پائی جاتی، اس پر تو نے بہتان کس دیا کہ یہ بھی ایسا ہی مجرم ہے. بہتان کی سزا کیا ہے؟ بہتان لگانے والا، جھوٹ باندھنے والا، اسے شریعت نے 80 کوڑے لگائے ہیں، شریعت نے رکھے ہیں کہ اسے شرع عام 80 کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے ایک ایسے شخص کو جو بے عیب تھا، جو گناہ سے عاری تھا، اس کمی کوتاہی سے عاری تھا، اس پر تو نے الزام تراشی کر دی، حد کے عزت کی ہے اس کی. 80 کوڑے اس کی سزا ہے کہ بے عیب آدمی تھا، تو نے اس کو عیب دار کر دی ہے. اگر ہے تو غیبت، اگر نہیں ہے تو بہتان. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج والی رات گئے اسراء کے لیے، معراج کے لیے، تو ناظر فی النار فاذا قوم یاکلوا جیافا، کہ جہنم میں دیکھا، آگ میں دیکھا کہ کچھ قومیں، کچھ لوگ مردار کھا رہی ہیں. اور یہ دنیا کا مردار برداشت نہیں ہوتا، جہنم کا مردار کا کیسے برداشت کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. مردار کھا رہے ہیں. پوچھا کہ اے جبریل من ہؤلاء القوم، من ہؤلاء الاقوام، یہ کون سی قوم ہے جو ایسے کام کر رہی ہے، جو یہ کر رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہؤلاء الاقوام یاکلون لحم الناس، یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، اور اس سے مراد کیا؟ وہ غیبت کیا کرتے تھے. زبان کی لذت، بس ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، بات برداشت نہیں ہو رہی، ہضم نہیں ہو رہی، کسی کا عیب دیکھا نے اس کو بیان کیا. حالانکہ کیا تھا کہ جس نے کسی کا عیب چھپایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن اس کے راز کو چھپائے گا، اس کی بات کو چھپائے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا، عوام کے سامنے، قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا. اور ہم یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کسی کی بات پتہ چلے اور ہم اس کو عام کریں. اور مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ صرف معاشرے میں بے چینی پھیلانا، کسی کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا، اور اس کے عیب کو ظاہر کر اس کو لوگوں سے دور کرنا، اور لوگوں کو اس سے دور کرنا. اللہ ماشاء اللہ بہتر تھا تو اسے اس کے پاس چلا جاتا، اس کے سامنے بیٹھ جاتا، اسے بتاتا. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینے کے سامنے چہرہ کرو گے، تمہیں دکھائے گا تیرے ساتھ کیا، اور جب سائڈ پہ ہو جائے تمہیں پتہ، کسی اور کو پتہ نہیں چلنے دے گا. وہ عیب اپنے پاس رکھے گا نہیں، کسی اور کو بتائے گا نہیں، بلکہ وہ ختم کر دے گا، اس کو وہ صاف کر دے گا.
اگر اس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہو، اس کے ساتھ مخلص ہو، وہ بات غصہ کرے، ناراض ہو، اس کی مرضی، اسے سیدھی بات بتا رہے بھائی یہ کام غلط ہے جو تو کر رہا ہے، اور عوام کے سامنے نہیں، تنہائی میں، کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اگر پائی جاتے ہے غیبت، نہیں تو بہتان۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیا عہد لیا، بیعت لی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عورتوں سے بھی بیعت لی کہ اللہ یشرکن باللہ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کہ وہ بہتان نہیں باندھے گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھتی ہیں، کسی کے اوپر الزام تراشیاں نہیں کریں گی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی وہ عینی اسی طرح وہ حلف لیا، وہ بیعت لی کہ نہ تم چوری کرو گے، نہ تم شرک کرو گے، نہ تم بہتان باندھو گے۔ کیوں؟ کہ یہ معاشرتی برائی ہے جو معاشرے کو خراب کرتی ہے، ایک دوسرے سے دور کرتی ہے۔ اب تیسری چیز چغلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا يدخل الجنت قطاط، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں۔ کون ہوتا ہے چغل خور؟ ہم سمجھتے ہیں یہ جو غیبت ہے یہ چغلی ہو جائے گی، روٹین میں آپ کہتے ہیں کر لو چغلیاں بیٹھ کے، کس کے بارے میں بات کر لو۔ چغلی اصل میں کیا چیز ہے؟ چغل خور کون ہے؟ ایک آدمی جو دو افراد کو، دو قوموں کو، دو خاندانوں کو لڑانے کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے، ان کی ناراضگی بڑھانے کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے، کہ ایک کی بات غلط دوسرے کو بتائی، دوسرے کی اس کو بتائی، ایسے وہ پارسل دے رہے ہیں ایک دوسرے کے، غلط بات، نیگیٹو بات، دو بندوں کی ناراضگی ہوگی، ظاہر آپ اس کی وہ اچھائی نہیں بیان کرے گا، یہ بیٹھا سن رہا ہے اس کے سامنے، اب وہ بات ادھر سے سنی، غلط بات، نیگیٹو گالی گلوچ جو اس نے کی، واللہ عالم کس حالت میں وہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑا اور دوسرے کے پاس بیٹھ گیا، تیرے بارے میں وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا۔ اب جب وہ کہے گا کہ میرے بارے میں وہ گالی دے رہا تھا، اب میں کیا اس کے لیے کروں گا؟ نفسیاتی طور پر کیا ہوگا؟ میں اس سے بد کلامی بدتر کروں گا۔ اب کیا اس کے بعد جواز بن گیا کہ اس نے گالی دی، میں نے اس کو بتایا، اب اس کے جواب میں اس سے اب وہ اس کو بتا رہا ہے۔ جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو جاتے، جدا نہیں ہو جاتے، ایک دوسرے سے ملنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں، اس وقت تک وہ یہی کردار ادا کرتا رہتا ہے، اور پھر درمیان سے چھلانگ لگا کے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ بھی گندا اور وہ بھی گندا۔ یہ چغل خور ہے جو دو لوگوں کو، دو گھرانوں کو، دو خاندانوں کو، دو قبیلوں کو، محلے داروں کو آپس میں لڑانے میں کردار ادا کر رہا ہے، صلح کرنے کی بجائے۔ حالانکہ صلح کروانے چاہیے، کسی کی بری بات، ناگوار بات بھی اس کو چھپائے اور اس کے بارے میں اچھے کلمات ادا کرے جا کے، یہ گناہ بھی نہیں۔ حالانکہ جھوٹ ظاہری طور پر کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کہ بات اس نے اور کی تھی، یہ جا کر وہ تیرے بارے میں اچھی بات کر رہا تھا، وہ تیرے بارے میں تذکرہ خیر کر رہا تھا، صلح کرانے کی نیت ہے تو وہ یہی کرے گا۔ اور اگر وہ لڑانے والا ہے تو پھر وہ چغل خور ہے، اور چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلی اس چیز کو کہتے ہیں، اور ہم نے چغلی اور غیبت کو کیا کر دیا؟ اکٹھا کر دیا، ملا دیا کہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ نام میرے بھائی، معاشرتی برائیاں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں تذکرہ کیا، ان میں سے ایک یہ ہے، اور یہ چیز فحاشی کو بیان کرنا، اس کو پھیلانا، برائی کو پھیلانا، برائی کو بیان کرنا، معاشرے میں رائج کرنے کے مترادف ہے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ ایک عیب، ایک گناہ، ایک غلطی، ایک کوتاہی ایک بندے میں پائی جاتی ہے، وہ میں 100 بندوں کو اتارو، ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو اپنا لے، اس سے کیا نہیں پر اپناتے، تو کم از کم وہ کیا ہوگا؟ اس بندے کے لیے ایک وبال جان بن جائے گی، اور وہ معاشرے میں ایک حقیر ترین شخص ہوگا۔ اور پھر ولا تجسس ہوگا، ایک درمیان میں جاسوسی نہیں کرنی، کسی کی عیب نہیں تراشنے، کسی کے عیب کے پیچھے نہیں بھاگنا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب تم اس کے عیب تلاشو گے، اس کے عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے، ان کے عیوب کے پیچھے لگو گے، تو تم اس کو غلط رستے پر خود لگا رہے ہو سکتا ہے وہ ضد میں آگے اور کام کرے، مقابلے میں اچھا دیکھ میں یہ کر رہا ہوں، اور دیکھ یہ بھی دیکھ لے میں نے کر لی ہے، یہ بھی دیکھ لے میں نے کر لیا، تلاش کرنا اس کا عیب، یہ بھی بات ٹھیک نہیں۔ اور مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ عیب تلاش کرے، وہ غیبت کرے، وہ چغلی کھائے، وہ کسی پر بہتان باندھے۔ یہ مومن کا ایک بھی وصف نہیں ہے ان میں سے
کہ وہ مومن اس کو اپنائے اور پھر کہے کہ میں نے بڑا عظیم کام کیا ہے. اور یہ ہماری زبانوں پر عام ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے، اپنی زندگی کا، اپنے ہر معاملے کا، ہر چیز کا تذکرہ اللہ کے سامنے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب دے کے انجام بیان کرنا ہے، اچھا یا برا. تو وہ کیا کرے؟ فلیقل خیرا، اچھی بات کرے. اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا او لیصمت، یا وہ پھر خاموش رہے، وہ بہتر ہے اس کے لیے، بات کرے ہی نہ. اور پھر اتنے بڑے بڑے گناہ کہ جن پر وعید بھی آ گئی، اور یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک اس پر توبہ نہ کی. اور ہم نے اس کو بالکل ہلکا سمجھا ہوا کہ چل خیر ہے، پھر کیا وہ بات ہی کر رہا ہوں نا، میں نے کہا اس کو تیر مار دی، گولی مار دی. حالانکہ وہ گولی مار دیتا شاید وہ گناہ کم ہوتا، شاید وہ گناہ کم ہوتا. لیکن یہ جو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، معاشرے میں اس کو کم تر کرنے کا، حقیر بنانے کی کوشش کی ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، یہ اس مارنے سے بھی زیادہ بدترین ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے اپنی طبع کو چینج کرنا ہے. میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی بات ہوتی ہے، کوئی تذکرہ خیر یا شر ہوتا ہے، میں اس کو فوراً خاموش کروا دوں. اور ایک بزرگ کی بات مجھے بڑی پسند آئی. اس کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہتا ہے جی شیخ صاحب جو فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا. تو وہ شیخ صاحب بولتے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، نام میں نہیں دیتا، کہتے کہ وہ نہیں کہہ رہا، تو مجھے کہہ رہا ہے، تو اس سے زیادہ بے حیا ہے. اس نے میری غیر موجودگی میں کہا، میں نے نہیں سنا، اور تو میرے سامنے کہی جا رہا ہے. بری بات، چغلی، غیبت اس نے پیٹھ پیچھے کی ہے، میرے سامنے آگے بات نہیں کر سکا، اور تو میرے سامنے وہ بات کیے جا رہا ہے، تو اس سے بھی بات کر. اور دوسری بات کہ تجھے کس نے کہا کہ مجھے وہ باتیں بتا جو میرے غیر موجودگی میں کرتا ہے؟ تو ہماری طرف فساد ڈالنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے میرا اس کے بارے میں کیا اچھا خیال ہو، اس کا میرے بارے میں اچھا خیال ہو، کمی کوتاہی ہو جاتی انسان ہے، لیکن تجھے کس نے یہ آخری کے درمیان ہے کہ چغلی خوری کرے؟ اور یہی چغل خوری کی ابتدا ہے کہ جی فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، بس اس سے کام شروع ہو جاتا ہے. جو سادہ آدمی ہوتا ہے، جو تھوڑا سا بھٹکا ہوا، تھوڑا سا لاپرواہ ہوتا ہے، اس کے آگے ایک کے 4 جواب دے دیتے ہیں کہ اچھا میں اس کو ٹھیک کرتا، میں نے تو خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. اب اس نے یہ بات کیا، میں بتاتا ہوں کہ اس کو کیا ہے، اس میں کیا ہے، وہ کام شروع ہو جاتا ہے. نہ میرے بھائی، ہم نے اپنے آپ کو نہ چغلی کرنی ہے، اور چغلی کرنے والا بھی گناہ گار ہے، اور چغلی کو سننے والا بھی اس کی وہ مدد کر رہا ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. چغلی سن کر اس کی بات میں اپنے کانوں میں ڈال کر خود بخود ایک گناہ کے کام میں اس کی مدد کر رہا ہوں، میں اس پر ناراض ہوگا نا بھائی، میں نے کسی کی بات نہیں سننی. اگر میں تیرے سامنے کسی کا عیب بیان کروں تو پھر اس کو روک دینا مجھے بس، لیکن میں نہ سننے والا ہوں، نہ ہی میں کرنے والا ہوں. اب یہ چغلی ہے، غیبت ہے کیا چیز؟ ایک ہے کہ اس کا کوئی عیب بیان کرنا، ایک ہے اس کی جو طبی مرض ہے، تکلیف ہے، کوئی پریشانی، اس کو اس کے بارے میں بیان کرنا. یہ بھی ایک غیبت کے حکم میں آتا ہے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان کیا چھوٹے قد کے بارے میں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، غصے سے کہا، حقارت سے کہا، یہ چھوٹے قد والی، یہ میرا مقابلہ کرتی، اس طرح کے الفاظ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو مزیجت فی البحر لمزجتہ، اگر یہ الفاظ سمندر میں ڈال دیے جاتے تو وہ سمندر بھی کڑوا ہو جاتا. اگر یہ الفاظ جو تو نے بولے ہیں سمندر میں ڈال دیے جاتے، حالانکہ وہ پہلے ہی کھارا ہے، وہ پہلے ہی کڑوا ہے، وہ کڑوا ہو جاتا. ایسے بات نہیں کرنی کسی کے بارے میں جس میں اس کی حقارت ہو، اس کی تذلیل ہو، اس کا کوئی عیب ہو، اس کا کوئی نقل کرنا، اس کے عیب کی نقل کرنا کہ چلتا ایسے ہے، وہ دیکھتا ایسے، وہ بیٹھتا ایسے ہے، یہ مذاق سے ہو، یہ حقیقت میں ہو، یہ غیر ارادی طور پر ہو، یہ ارادہ تن ہو، یہ ہر صورت میں غیبت بنتی ہے. اس پر ہم
دن میں ہم سوچیں کہ ہم نے آج کے دن میں کتنی غیبت اور چغلیاں کی، کتنی غیبت کی ہے، کتنوں پر ہم نے بہتان باندھے، کتنوں کے بارے میں ہم نے بدگمانی رکھی ہے۔ یہ ساری باتیں چھوڑنے والی ہیں، اور اگر ہم ایک پاک صاف ستھرا معاشرہ چاہتے ہیں تو ہماری سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ غلطی پر روکا رہے اس متعلقہ شخص کو جس میں وہ غلطی پائی جاتی ہے، اور اگر ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ آپ نے حق بات کی ہے، اگر وہ آپ کو روکتا ہے تو سنیں اس کی بات کہ بھائی ٹھیک ہے، اگرچہ وہ آپ میں بات نہیں لگتی، آپ اس کو بدگمانی ہوئی ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی بات سن کے اس کو جزاک اللہ کہیں کہ میرے بھائی تو نے میری اصلاح کی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی پڑے گی کہ جب تک رکاوٹیں آتی رہتی ہیں بندہ سیدھے رستے پر آتا ہے۔ فرعون کے لیے رکاوٹیں نہیں تھیں، نمرود کے لیے رکاوٹیں نہیں تھیں، حمان کے لیے، شداد کے لیے، قارون کے لیے رکاوٹیں نہیں تھیں۔ رکاوٹیں کن کے لیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ کوئی کام کرنے لگتے اگر نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو، کوئی بہانہ باندھا تو وہ کام نہیں ہوتا تھا۔ جبریل اوپر سے نیچے آ جاتا کہ نہیں بھی یہ کام نہیں کرنا۔ مطلب کیا ہوا کہ رہنمائی کرنے کے لیے، رہنمائی کے لیے روکنے والا ہونا ضروری ہے۔ اور جب ہمیں کوئی روکتا ہے، کسی بات سے ہمیں ٹوکتا ہے، تو یقین مانی یہ اللہ کی رحمت سمجھے، ہم نے غلط کام سے جب کوئی ٹوکے اور روکے، اس پر غصہ کرنے کی بجائے کہ بات نہیں کرنے دیتا، یہ تو کام ہی نہیں کرنے دیتا، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ، دوست، ایسے احباب دیے ہیں کہ جو میرے آخرت میں معاملات کے خیر خواہ۔ اور جب مجھے بے فکری ہو جاتی ہے کہ مجھے کون سا کوئی کہنے والا، لوگ مجھے کوئی کہہ کے تو دیکھے، پھر میں گناہ زیادہ کرتا ہوں اور بڑھتا جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیا ہر کوئی تو ڈرتا ہے مجھ سے، پزل ہوتا ہے، ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ میں اور بڑا شیر ہوں کہ لوگ میرے ساتھ بات کر کے تو دیکھے، کوئی دیکھنا میں اس کا حال کیا کرتا، اور خود کیا کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے بس، اور سمجھ کیا رہا ہے کہ میں بڑا زبردست ہوں۔ نہ میرے میں خیر خواہ جو ہوتا ہے وہ روکتا ہے، اور جو بد خواہ ہوتا ہے وہ مولت اس کو چھوڑ دیتے کہ آپ جو مرضی کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ نہ تو ہم غیبت کریں گے، نہ جاسوسی کریں گے، نہ بہتان بازی کریں گے۔ جس شخص میں کوئی بات ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے، نہ ہی ہم کسی کی جاسوسی کریں گے، اور بلکہ ہم کیا کریں گے، اگر کسی میں عیب نظر آیا تو تنہائی میں اسے کہیں گے اور سنیں گے بھی اگر کوئی کہتا ہے، اور بات ان سے کریں گے تاکہ وہ معاشرے میں اصلاح ہو اور ہم اکٹھے جڑ کر بیٹھ سکے، ایک دوست کی طرح، ایک مٹھی کی طرح مضبوط ہوں کہ ہمیں کوئی درمیان میں توڑنے والا نہ بدگمانی آئے گی، نہ ناراضگیاں ہوں گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق